السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 164 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ کی کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بارک اللہ فی. ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 167 سے. کل ہم نے اسٹاپ کیا تھا 163 پر. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، نہیں کوئی اللہ مگر وہی جو بہت مہربان ہے. یہ اللہ کا تعارف تھا. سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو. تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے کیونکہ وہ بہت سارے انہوں نے الہ بنا رکھے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی. ان کو اس بات میں سیٹسفیکشن نظر نہیں آ رہی تھی. تو اللہ نے یہاں کائنات کی تخلیق بتائی ہے. ان میں اللہ نے 7 امور بتائے ہیں، اور یہ بھی آخر بتائے کہ وَالْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. عقل کیا ہوتی ہے؟ عقل ادراک، جو ظاہری علم. عقل 2 قسم کی ہوتی ہے، عقل رشد، عقل ادراک. عقل رشد وہ ہے جو اصل خالق تک پہنچا ہے، معنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی نشان دل گواہی دے کہ واقعی ان کے بنانے والا کوئی ایک ہے. اور عقل رشد، عقل ادراک وہ ہے جو ظاہری علم کو دیکھ کر، جیسے آج بارش کا ہم بادل دیکھ کر کہیں گے ہاں آج بارش ہوگی. ان میں فرق ہے عقل ادراک عقل رشد میں. تو اللہ نے یہاں آیت نمبر 164 میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، بے شک پیدا کرنے میں آسمان اور زمین کی اختلاف میں ہے رات. آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ایک نشانی، رات اور دن کا جو پھیرتے ہیں وہ دوسری نشانی. والفلک التی تجری فی البحر، کشتیوں میں وہ جو چلتی ہیں سمندر میں. بما ینفع الناس، ساتھ اس کے جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو کشتیاں چلتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس میں جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی میں سے، پھر اس نے زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کی. اب یہ زمین زندہ کیا ہے؟ جب زمین خشک ہو جاتی ہے تو موت ہوتی ہے، جب سرسبز ہو جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. یہ کس طرح ہوتی ہے؟ جب پانی آتا ہے. فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب، اور ہر قسم کے جاندار مخلوق اور پھیرنے میں ہواؤں کا، یہ بھی نشانی ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو مسخر کیے گئے درمیان آسمان اور زمین کے. لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. زمین اور آسمان اور زمین کی پیدائش یہ بھی نشانی ہے. رات کو دن اور دن کا یکے بعد دیگر آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا، کاروبار معاش کے ہو سکے تاکہ رات کو ہم آرام کر سکیں. یہ بھی نشانی ہے. سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جس کے ذریعے سے تجارتی سفر ہوتا ہے. بارش جو زمین کی شادابی کی دیے ہے. ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، عقل، نقل و حرکت، کھیتی باڑی، ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی، بار آور بھی، غیر بار آور بھی، اور بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے. یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں. کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں. اللہ خود جواب دے رہا ہے. نہیں تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب سب چیز کا خالق، مالک، بنانے والا، مدبر، سب کچھ اللہ ہے تو ہم دوسروں کو کیوں کرتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب اللہ نے بتایا تو کچھ لوگ ہیں جو خالص اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. وہ کون؟
ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم، بعض لوگ ہیں جو بنا لیتے ہیں سوائے اللہ کے کئی شریک، وہ محبت کرتے ہیں، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسی محبت کرنا اللہ سے۔ یا اللہ نے خود بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان شریکوں سے جو انہوں نے خود، جیسے پیروں فقیروں مزاروں پر بھی لوگ جاتے ہیں یا ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن میں ان کا واسطہ پڑتا ہے، پھر وہ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو وہ ان سے اللہ سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، جن کو اللہ پر پکا بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اشد حب للہ زیادہ شدید ہیں محبت کرنے میں اللہ سے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ کاش دیکھ لیں، اللہ سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے کہ واقعی ہمارا خالق، والق، مالک، ولی، مددگار، حامی و ناصر سب اللہ ہے، تو پھر ہم اللہ کو پکڑتے ہیں اور سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت تب ہوتی جب ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ ہے کیا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ کاش دیکھ لیں وہ جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے یہاں شرک۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وہ جنہوں نے شرک کیا یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے شریک بھی بنا رکھے ہیں، ان القوت للہ جمیعا بے شک قوت اللہ کے لیے ساری کی ساری۔ جب عذاب کو دیکھیں گے تب ان کا دل مانے گا کہ واقعی اللہ ایک ہے اور ساری قوت اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور بے شک اللہ سخت ہے عذاب دینے میں۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ جب بیزار ہوں گے وہ جو پیروی کیے گئے، یعنی دنیا میں یہ جو لوگ جو دوسروں کو جو شریک ٹھہراتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ تو وہ جب تبرأ الذین اتبعوا من الذین جب وہ بیزار ہوں گے وہ جو پیروی کیے گئے ان سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب، وتقطعت بہم الاسباب اور کٹ جائیں گے ان کے تمام اسباب۔ دنیا میں وہ انہوں کے پاس جاتے تھے، بہت سے لوگ ہیں جہالت میں مزاروں پہ پیروں فقیروں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے باسیں منتیں مانتے ہیں، میرا بیٹا اس نے دیا ہے، مجھے نوکری اس نے دلوائی ہے، وہاں قربانیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جہالت میں آج بھی۔ تو قیامت کے دن وہ ان کے جو جن کو یہ پیروی کرتے تھے وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے، ہم تم کو لوگ نہیں مانتے، تم کو جانتے ہی نہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کاش کے ہمارے لیے ہوتا، کرتن فنتبرأ منہ کاش کے ہمارے لیے ہوتا کہ ایک مرتبہ لوٹنا تو ہم بیزار ہوتے ان سے جیسا کہ وہ بیزار ہوئے ہم سے۔ قیامت کے دن جن کی پیروی کی تھی وہ بیزار ہوں گے، اب یہ بھی کہیں گے جو دنیا میں پیروی کرتے تھے کہ کاش ہم دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ جائیں اور ان سے بیزار ہو، کبھی اب ان کو نہیں مانیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ اعمال ان کے حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم بخارجین من النار اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ اب کیا فائدہ، اب تو وہ آگ میں آ گئے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ سورۃ زمر۔ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے سیکھا کہ صرف آخرت میں پیروں فقیروں گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں ان حسرت کا کوئی فائدہ نہیں۔
کاش دنیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کرتے۔ بارک اللہ فی۔ اور ایک آیت یہ بھی ہے کہ یہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ عنکبوت 65۔ وَإِذَا غَشِّيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لقمان وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورۃ یونس۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین سخت مصیبت میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہم سب کا بھی یہی حال ہے، جب ہمیں کوئی سخت مصیبت آتی ہے، شریک بھی نہیں کچھ کر سکتے، تو اس وقت ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں اللہ ہم نے کیا سیکھا کہ سب سے پہلا حق جو ہے پکارنے کا اللہ کا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو خالص ہو کر پکاریں۔ بارک اللہ فی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم۔